السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ماہ رمضان کی آمد بہت ہی قریب ہے۔ ہر طرف مومن کے اندر اس مہینے کے متعلق اظہار مسرت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار ایک مومن سال بھر کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے۔ یہ نیکی کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح عنایت، توفیق، تقوی، زہد، مروت، صدقہ و خیرات، رضائے الہی، جنت کی بشارت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں مومن اپنے اندر فکر آخرت اور اپنے رب سے ملاقات کی خواہش کو بیدار کرتا ہے۔ یہ رب کی طرف سے اس کے مومن بندے کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کریں اور عمدہ طریقے سے اس کے فوائد، اس کی برکتوں سے اپنے دامن کو نیکیوں کے ہار سے بھر دیں۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ اس مہینے کے استقبال کے لیے کوئی خاص دعا یا کوئی خاص عبادت یا خاص روزہ یا کوئی اور مخصوص طریقہ شریعت میں وارد نہیں ہوا ہے۔ حدیث میں رمضان کے 1-2 دن پہلے کا روزہ رکھنا بھی منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا دین میں کسی بھی بدعت کے ارتکاب سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ یہ مہینہ جہاں رب کا مہمان ہے، وہی اس کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ نعمت میں رمضان جیسا مہینہ نصیب ہونا بھی ایک نعمت ہے، اور اگر ہم ماہ رمضان میں صحت مند ہیں تو یہ صحت مندی بھی زبردست نعمت ہے۔ اور صحت اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی زبردست نعمت ہے کہ اسی نعمت کے بدلے ہم ہر قسم کی نیکی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر صحت اچھی ہے تو ہم بہتر طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، دعا، توبہ، استغفار کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب عبادتیں ہمارے لیے اسی صحت مندی کی وجہ سے ہی آسان ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ سب عبادتیں صحت جیسی عظیم نعمت کی ہی دین ہے۔ اس مہینے کا استقبال کا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں کی سچی توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک طرف نیکی کرتے ہیں تو دوسری طرف برائی کرتے ہیں۔ اس طرح اعمال کا ذخیرہ نہیں بن پاتا۔ ایسے ہی ہمارے پاس نیکیوں کی بہت کمی ہے، وہ بھی اگر اس طرح برباد ہو جائے تو پھر معاملہ بہت مشکل ہے۔ رمضان کے لیے خود کو مکمل تیار کریں، کثیر نیکی کا جذبہ ابھی سے اپنے اندر پیدا کریں، اور اچھائی اور سچائی سے متعلق ابھی سے اپنے اندر بدلاؤ کی بھرپور کوشش کریں۔ رمضان چونکہ رمضان ہے، اس لیے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارے اندر بہتری کا اظہار شروع ہو جائے، اور خود کو متقی انسان بنانے پر عبادت کے ذریعے کوشش کی جائے۔ اور یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر بہتری پیدا کرنے کی خوبی اور نیکی کا خاصہ صرف رمضان تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ سال بھر کے لیے پیدا کرے۔ اور اس سے بھی اگر آگے کہو تو یہ بدلاؤ صرف مہینہ بھر نہیں، سال بھر نہیں، بلکہ ہماری آخری سانس تک کے لیے ہو۔ یہ مہینہ بڑا عظیم ہے۔ اس کی عظمت کا احساس اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارے اندر آ جانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ جب ہم رمضان میں داخل ہوں تو غفلت، سستی، ناقدری، ناشکری، احسان فراموشی اور روزے اور قیام سے بے رغبتی کے برے اوصاف سے ہم خود کو بچا کے رکھ سکیں۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کا بہترین استقبال کرنے، اس مہینے سے ہر طرح کے فوائد حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے۔ رمضان میں کثرت سے نیک اعمال کو انجام دینے کی توفیق دے، اور ان اعمال کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔